یادیں دل کا لازوال خزانہ ہیں، کچھ یادیں کبھی ختم نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہترین یادیں پاگل خیالات سے آتی ہیں۔ The best memories come from the craziest ideas۔ ہم نے پہلگام کی بیتاب ویلی کو دیکھا اور یاد آ گئیں ہمیں بالی ووڈ کی 3-4 فلمیں، جیسے کشمیر کی کلی، جب جب پھول کھلے، کبھی کبھی اور بیتاب۔ اسی طرح ہم نے لفظ سنا تیزاب اور ہمیں وہ یاد آ گیا اس فلم کا مشہور گانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13۔ تو ناظرین، یہ تو رہی فلم تیزاب کی بات۔ اسی طرح جب ہم یاد کرتے ہیں ایک لفظ جیسے تیزاب یعنی سچ مچ ایسڈز، تو کیا ہمیں 5 یا 6 ایسڈز کے نام بھی یاد آتے ہیں؟ نہیں نا؟ اسی لیے ہم آپ کو بیتاب ویلی سے لیے چلتے ہیں بیک ٹو اسکول، یعنی بچپن سے 55 والوں کا اسکول، جہاں آپ کو سچ مچ تیزاب کے 5 یا 6 نام یاد آ جائیں گے اور ان کی پوری جانکاری ہمیں مل سکے گی۔ تو چلیے نور احمد کے ساتھ کیمسٹری کلاس میں، جہاں کلاس لگی ہے ایسڈز، بیسز اور سالٹس کی۔ تو سب سے پہلے ایسڈز یعنی تیزاب، یہ کیا ہوتے ہیں؟ واٹ آر ایسڈز؟ تیزاب خاص قسم کے مادے ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے کھانوں میں، مشروبات میں اور یہاں تک کہ ہمارے جسم میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسڈز can be in foods, drinks and even in our bodies۔ جب ہم نے کہا یہ ہمارے کھانوں میں بھی ہوتے ہیں تو ان کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ تو جناب بہت سے تیزاب کھٹے ہوتے ہیں، ترش یعنی ساور، کھٹاس، مثال کے طور پر لیمو، سرکہ۔ ان میں جو کھٹاس ہے وہ ان میں ایسڈز کی وجہ سے ہے۔ many acids taste sour, for example lemon and vinegar, it is because of acids in them۔ یہ تو ہوئی ذائقے کی بات۔ اب دوسری خصوصیت کو جانتے ہیں، دھاتوں کے رد عمل۔ تیزاب دھاتوں جیسے زنک اور لوہا ہے، اس پر ریئیکٹ کر سکتے ہیں، جس میں اکثر گیس کے بلبلے بنتے ہیں۔ ایسڈز کین ریئیکٹ وتھ میٹلز لائک زنک، آئرن، often producing bubbles of gas۔ اور تیسری خصوصیت ہے تیزاب کی کہ وہ نیلے لٹمس کاغذ کو سرخ کر دیتے ہیں۔ لٹمس کاغذ ایک خاص قسم کا کاغذ ہے جو یہ جانچنے کے لیے ہوتا ہے کہ آیا کوئی چیز تیزاب ہے یا بیس۔ بیس کے بارے میں تو ہم بعد میں جانیں گے۔ ایسڈز ٹرن blue litmus paper red۔ Litmus paper is a special kind of paper used to test whether something is acid or base۔ تو ناظرین، ایسڈز کے بارے میں ہمیں 3 باتوں کی جانکاری ملی۔ پہلا یہ کہ ان کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے، دوسرا یہ میٹلز کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے زنک اور لوہے پر، اور تیسرا لٹمس ٹیسٹ یعنی نیلے لٹمس کاغذ کو سرخ کر دیتے ہیں۔ چلیے اب ہم تیزاب کی چند مثالیں سمجھتے ہیں۔ ایگزامپلز آف ایسڈز۔ پہلا ہے سٹرک ایسڈ۔ یہ ترش پھلوں جیسے اورنجز، لیمن اور لائم میں پایا جاتا ہے۔ Citrus acid is found in citrus fruits like oranges, lemon and lime۔ Number 2,
ایسیٹک ایسڈ یہ سرکے میں پایا جاتا ہے جو کھانوں اور صفائی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایسیٹک ایسڈ is found in vinegar which is used in cooking as well as cleaning. Number 3, lactic acid. کھٹے دودھ کی چیزیں جیسے دہی میں پایا جاتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ورزش کے بعد ہمارے پٹھوں میں بھی پیدا ہوتا ہے. Lactic acid is found in sour milk products like yogurt, curd, etc. and in our muscles after exercise. اب ہم جانتے ہیں تیزاب کا استعمال. پہلے کھانوں میں سٹرک ایسڈ اور ایسیٹک ایسڈ ذائقہ بڑھاتے ہیں اور کھانوں کو محفوظ رکھتے ہیں. صنعت میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. تیزاب کھاد، دوائیں اور صفائی کے سامان بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ہمارے جسم میں معدے کا تیزاب کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے اور دوسرے تیزاب مختلف جسمانی افعال میں مدد کرتے ہیں. Now, uses of acids in food. Acids like citric acid and acetic acid add flavor and preserve food. In industry, acids are used to make fertilizers, medicines, and cleaning products. In our bodies, stomach acid helps us digest food, and other acids help in different bodily functions. تو ناظرین، تیزاب میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، طاقتور تیزاب اور کمزور تیزاب. طاقتور تیزاب یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور اگر احتیاط سے استعمال نہ کیا جائے تو خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. مثالوں میں ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ. کمزور تیزاب یہ اتنے طاقتور نہیں ہوتے اور اکثر کھانوں میں پائے جاتے ہیں. مثالوں میں ہے سٹرک ایسڈ اور ایسیٹک ایسڈ. تو آخر میں ناظرین، ان 4 مشہور ایسڈز کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ 4 ایسڈز ہیں: سٹرک ایسڈ، ایسیٹک ایسڈ، لیکٹک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ. ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک انوکھا نسخہ پیش کر رہا ہوں. آپ کو صرف یاد رکھنا ہوگا چاٹ، اچار، لسی اور ہینگ. پھر سے سنیے گا: چاٹ، اچار، لسی اور ہینگ. اب چاٹ کے سی سے سٹرک ایسڈ. یاد رکھیے چاٹ میں لیمن جوس ملایا جاتا ہے. اچار کے اے سے ایسیٹک ایسڈ. اچار اور ونیگر میں استعمال ہوتا ہے ایسیٹک ایسڈ. لسی کے ایل سے لیکٹک ایسڈ. لسی میں دہی کا استعمال کیا جاتا ہے. اور ہینگ کے ایچ سے ہائیڈروکلورک ایسڈ. یہ ہاضمے کے طور پر کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا: چاٹ، اچار، لسی اور ہینگ. آخر آج کی یہ کیمسٹری کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے. دوسری کلاس میں ہم بیس اور سالٹس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے. تب تک کے لیے نور احمد کو اجازت دیجیے. پھر واپس ہم لوٹ آئیں گے، ہم اور آپ، بیک ٹو اسکول.